السلام علیکم، دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ آج دورہ قرآن کا ہمارا 16واں دن ہے۔ ایک دن ہم پیچھے جا رہے ہیں اور آج ہم نا دو کام کر لیں گے، ایک سورۃ الکوثر پڑھیں گے اور ایک ہم دو صورتوں کا ہم نے آپس میں کمپیریزن کرنا تھا وہ بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ، تاکہ جو ایک دن ہم پیچھے ہیں وہ پورا ہو سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر 108ویں سورت ہے قرآن پاک کی، اور قرآن پاک کی مختصر ترین سورت، صرف اس کی 3 آیات ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ تعالیٰ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اس سورہ میں، اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ یہ کوثر کیا چیز ہے اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب اس نعمت کی جو آپ کو عطا کی گئی ہے اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ بے شک آپ کا دشمن، شانیہ کا، آپ کا دشمن، کاف کا مطلب ہے آپ کا، شانیہ دشمن، بے شک آپ کا دشمن، هو الابتر، وہ تو بے نام و نشانی رہے گا، اس کی تو جڑ ہی کٹ جائے گی، یعنی اس کا آگے نام لینے والا، اس کے آگے نسل بڑھانے والا بظاہر سلسلہ بے شک آپ کو نظر آتا رہے، لیکن کوئی اس کو یاد نہیں رکھے گا، اور اگر رکھے گا تو برے لفظوں میں، جیسے ابو لہب کو رکھا، پیارے نبی کا دشمن تھا نا۔ تو اس کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ کو پتہ ہے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا کیے تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، اور حضرت طاہر یا طیب ان کا نام تھا، دونوں نام آتے ہیں۔ تو آپ کے بیٹے چھوٹی عمر میں ہی وفات پا جاتے ہیں، اور مکہ کے لوگوں کا خیال تھا، اور آج کی دنیا میں بھی بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ کی اصل نسل بیٹوں سے چلتی ہے، بیٹیوں سے نہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں دی، اور وہ بڑی ہوئی، ان کے بچے بھی ہوئے، اور ہم سب سے زیادہ حضرت فاطمہ تو زہرا کے بچوں کو جانتے ہیں، جو حضرت حسن اور حسین آپ کے نواسے تھے، اور پیارے نبی آپ ان سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے، ہے نا؟ تو تو آپ کو بیٹا نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، جو بڑا ہوتا اور اس کے پھر آگے بچے ہوتے۔ تو دشمن کہنے لگے کہ یہ لو جی، محمد کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، تو محمد کی نسل کیسے چلے گی، اس کا تو کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو آپ کو اولاد نہ ہونے کے تانے دیے، یعنی کہ اولاد بیٹا، بیٹے والی اولاد نہ ہونے کے تانے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے ذریعے آپ کو تسلی دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خیر اور برکتیں عطا کی ہیں، اگر بیٹا نہیں بھی دیا تو کوئی بات نہیں۔ اگر بیٹے دینے اتنے ہی ضروری ہوتے اور بیٹوں سے ہی انسان کی زندگی بہتر ہوتی، اس کی شان میں اضافہ ہوتا، اس کی نسل آگے چلتی، اس کا نام لینے، اس کی مرنے کے بعد، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے نام لینے والے، اسے یاد رکھنے والے ہوتے، تو کیا اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو چھوٹی عمر میں اپنے پاس بلا لیتے؟ نہیں نا، یہ انسانوں کے بنائی ہوئی غلط باتیں اور سوچیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ دنیا میں جتنے انسان ہیں، ان سب سے زیادہ انسانوں میں، ان سب میں سے اللہ تعالیٰ سب سے پیار کس سے کرتے ہیں؟ پیارے نبی سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو دیکھیے ان کو صرف بیٹیاں دی، ان کو بیٹے دین جو یہ وہ تو جلدی فوت ہو گئے، چھوٹے چھوٹے فوت ہو گئے، بڑے ہی نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں عام طور پہ جو خیال ہے کہ لڑکے جو ہیں بیٹا پیدا ہو تو زیادہ خوشی کی بات ہے بیٹیوں کی نسبت، یہ بات غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں کی خوشخبری دی، اور نماز اور قربانی کی اہمیت بتائی۔ یہ جو کوثر ہے نا، یہ جنت میں ایک نہر کا نام بھی ہے، اس نہر پر تمام مومنین جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جمع کریں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اس نہر کوثر کا، اس کا خاص مشروب جسے
جام بھی، جام کوثر بھی کہا جاتا ہے، وہ پیئیں گے۔ اور یہ صرف ان لوگوں کو پینا نصیب ہوگا جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں کوئی اور چیز نہیں ملا دی ہو، اپنے پاس سے کچھ چیز کا اضافہ نہ کر دیا ہو، خالص دین ہی کو پر عمل کیا ہو، اس میں سے اپنی مرضی سے کچھ چینجز نہ کر لی ہوں، اس کے اندر اپنی مرضی کے کچھ ٹرینڈز یا فیشن نہ ڈال دیے ہوں، بالکل خالص وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، صرف اس پر عمل کیا ہوگا، انہیں اس نہر کا مشروب ملے گا۔ اور یہ بات آپ کو میں کام بھی دیتی ہوں کہ آپ اس بات کو معلوم کریں کہ یہ جو نہر کوثر ہے اس کے کیا خصوصیات ہیں، اور کن لوگوں کو یہ ملے گا، اور اس کے بارے میں حدیث میں کیا کیا چیزیں، کیا معلومات ہمیں دی گئی ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے نا، یہ دشمنوں کے انجام کی خبر دیتی ہے کہ وہ بے نام و نشان ہو جائیں گے، ان کی جڑ کٹ جائے گی، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ میں جو دشمنوں نے تانا دیا، اس کا ایک جواب جو ہے وہ سورہ الضحیٰ میں دیا، ورفعنا لک ذکرک۔ سورہ ضحیٰ نہیں ہے، ورفعنا لک ذکرک، یہ بات کہی کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اب آپ صرف ایک اذان ہی کی بات سنیں تو دنیا کے ایک کونے سے اذان شروع ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، ٹائم ہر ملک کا دوسرے سے فرق ہے، ایک جگہ پہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو دوسری جگہ پہ غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں کرۂ ارض پر کوئی ایک منٹ یا ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جب اذان نہ ہو رہی ہو۔ جیسے پاکستان کے بعد انڈیا ہے، انڈیا میں پہلے اذان ہوگی، پاکستان سے پہلے انڈیا مشرق میں، پھر پاکستان میں ہوگی، پھر افغانستان میں ہوگی، مطلب آگے 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 ہر جگہ پہ تھوڑے تھوڑے وقت، 15 منٹ کا فرق ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کے ٹائم کے اندر۔ اور اذانیں تو 15 منٹ ہوتی رہتی ہیں، ایک جگہ شروع، ایک مسجد میں ہوئی، دوسری میں ہوئی، تیسری میں ہوئی، ہے نا؟ تو پوری دنیا میں جب اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اللہ کی توحید اور اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کے بعد اشہد ان محمد عبد، یہ والا والا کلمہ بھی جو اذان کا جو حصہ ہے وہ بولا جاتا ہے، اس سے بھی آپ کے نام کا ذکر۔ پھر درود شریف کتنے مسلمان پڑھتے ہیں، اور ہم نمازوں میں جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس کے علاوہ نماز کے علاوہ بھیجتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کا جب نام لیا جاتا ہے ہم ان پہ درود بھیجتے ہیں، اور ان کے اوپر درود بھیجنا لازم کر دیا ہے نا۔ تو کتنا زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ بلند کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، وہ کبھی بے نام و نشان ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس بات کا، یہ جو دشمنوں نے واویلا مچایا تھا نا کہ جو محمد جو بے نام و نشان ہو جائیں گے، اور یہ کہ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، یہ بات تو بالکل غلط ہے نا؟ ایسا تو ہوا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو یہ دشمنوں کے یا اپنے جو تانے دینے والے لوگ تھے ان کے تانے پہ دھیان نہیں دینا چاہیے، اصل چیز، اصل خیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ تو اس صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں دی، ان میں سے ایک خوشخبری تو حوض کوثر کے اس کی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں ذکر نہ ہو، تو ان کا ذکر تو ایمان کا حصہ ہی بن گیا نا ہمارا، نماز کا حصہ بن گیا، ہمارے لیے اجر و ثواب کا حصہ بن گیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے اس دنیا میں نہ لیا جائے، جبکہ ان کے دشمنوں کا نام سب بھول گئے؟ یا پھر یہ کہ اگر یاد رکھا، اللہ نے یاد رکھوایا تو برائی کے ساتھ یاد رکھوایا، ان کو کوئی پسند نہیں کرتا، نہ ابو جہل کو کوئی پسند کرتا، نہ ابو لہب کو کوئی پسند کرتا، نہ قریش کے ان سارے لوگوں کو جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، وہ تو اپنی موت آپ مر گئے، ہے نا بچوں؟ تو اس سورت کے حوالے سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نمازوں میں پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سورہ جو ہے وہ قربانی کے فلسفے کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اٹھائے گی تکلیف کبھی جو ہے نا وہ رائگاں نہیں جاتی، اس کے راستے میں اٹھائی گئی کوئی، دی گئی کوئی بھی قربانی ضائع نہیں جاتی۔ ونحر کا مطلب ویسے تو جانور ذبح کر کے قربانی کرنا ہے، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے نا، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتا ہے، اس ذبح عظیم کی جو اللہ کی فرما برداری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے یہ فرض کر دیا
کہ وہ سب مسلمان جو ہے نا، وہ ان کے حضرت ابراہیم کی یاد میں قربانی کریں. اور پھر پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کر کے حضرت ابراہیم کی ملت کے پہ ان کے عمل کو آگے بڑھایا. اور یہ سورہ جو ہے وہ اللہ کے شکر کی تائید کرتی ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہوں ان سب پہ ہم نے اللہ کا شکر کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ایک طرح کی امت کو بھی جو نعمتیں دی گئی نا، جو فضیلت دی گئی دوسری امتوں کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کا استقبال کریں گے حوض کوثر پر. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے اس امت کی، کہ حوض کوثر میں جو مشروب ہے، جو جام ہے، جو ڈرنک ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ امت مسلمہ کے لیے، باقی امتوں کے لیے نہیں ہے. اس سورہ کے جو virtues ہیں ان کو دیکھیں، اس کے جو فائدے ہیں، فضیلت ہے. اس سورہ کو نمازوں میں پڑھنے کا بہت اجر ہے. یہ قربانی کے فلسفے کو واضح کرتی ہے اور اللہ کی شکر کی تائید کرتی ہے. تو تھوڑا سا کام اس کا ڈیٹا سائنس کا بھی دیکھ لیتے ہیں. کتنی آیات ہیں سورہ کوثر کی؟ 3 آیتیں ہیں. خاص اسپیسیفیکیشن اس کی یہ ہے، خاص بات، کہ قرآن پاک جو ہے وہ اس کی سب سے مختصر صورت ہے، سب سے مختصر. ٹوٹل ورڈ کاؤنٹ کتنا ہے اس کا؟ جلدی سے بتا دیں گے؟ کون بتائے گا ورڈ کاؤنٹ کتنا ہے سورہ کا؟ آپ بتائیں گے کہ میں بتاؤں؟ کون جیتے گا؟ مجھ سے جیتنا ہے آپ نے. چلیں ایک چانس ہے آپ کے پاس، کون بتاتا ہے؟ کنزا، آپ بتائیں گی اس سورہ کے ٹوٹل ورڈز کتنے ہیں؟ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دیکھ لیا کریں، فٹافٹ بتا دیں. خیر النساء بتائیں گی؟ لائبہ بھی ہے، اور مضافہ بھی ہے، زوحان بھی ہے. تو کوئی تو بتا. میم جی. 10، شاید 10. 10، 46 آ رہا ہے میرے پاس. میں نے خود نہیں کاؤنٹ کر کے دیکھے، میں نے تو اے آئی سے کاؤنٹ کرائے ہیں. بہرحال آپ ذرا اچھے طریقے سے خود بھی کاؤنٹ کر لیجیے گا، اے آئی سے بھی کرا لیجیے گا. اور لیٹر کاؤنٹ کتنی ہے؟ کتنے حروف ہیں اس کے اندر؟ اچھا، موسٹ فریکوینٹ ورڈ اس کے اندر کون سا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تقریباً ہر لفظ ایک دفعہ ہی آیا ہے اس میں. اچھا اس انا انا ان نشانی. 2 دفعہ ہے ہاں انا. ماشاء اللہ، زبان نے غور کر لیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیت میں اضافہ کرے. قرآن کے اوپر غور کرنا، اس کے بارے میں سوچنا، یہ بہت بڑی صلاحیت ہے، اور اس سے انسان کی اپنی صلاحیتوں اور ذہانت میں بڑی برکت ہوتی ہے بیٹے. اور کیا کریں ایسی باتوں پہ. اور اس کی جو سورہ کے حساب سے، ترتیب کے حساب سے نمبر ہے، سیکوینس، وہ 108 ہے. تو کرونالوجیکل سیکوینس کیا کون سی ہے اس کی؟ کب نازل ہوئی ہے؟ کس نمبر پر؟ مکی صورت ہے نا؟ چلیں یہ کام کیجئے اور بھیجیں سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص کو، دیکھتے ہیں ان میں کمپیرزن کرتے ہیں. یہ دونوں صورتیں جو ہے نا، دونوں ہی اللہ کی توحید کے بارے میں ہیں، اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں نا. تو آئیے دیکھتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے. سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ایک اکیلا ہے، بس اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ اس کی طرح کا کوئی ہو سکتا ہے. اور سورہ کافرون میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت سے انکار ہے. سورہ اخلاص میں کس کو مخاطب کیا گیا؟ سب لوگوں کو. اور انہیں سمجھایا گیا کہ اللہ ایک کیسے ہے، اللہ کو ایک ہونے کو سمجھیں. اور سورہ کافرون کو ان لوگ میں کن کو مخاطب کیا گیا؟ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے انکار کرتے ہیں، منکر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کو مخاطب کیا گیا.
سورہ اخلاص میں ایک بنیادی پیغام یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ اس کے کوئی ماں باپ ہے۔ اور سورہ کافرون میں خاص بنیادی پیغام یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ اخلاص میں اللہ کی پہچان اور توحید پر یقین رکھنے کی بات ہے، اور سورہ کافرون میں دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کی بات ہے، کہ اگر کوئی بھی تمہیں کوئی آفر کرے نا کہ اتنا سا دین چھوڑ دو اپنا، اس کے بدلے ہماری یہ والی بات مان لو، اتنے پیسے لے لو، اتنی چیزیں لے لو، اتنی آفرز ہماری یہ بھی، جیسے ڈگری کی آفر ہوتی ہے، جیسے جاب کی آفر ہوتی ہے، کچھ اور بھی، تو بیٹے اپنے دین کو نہیں ہم نے چھوڑنا۔ کچھ جابز ایسی ہوتی ہے جس میں نماز پڑھنے کے ٹائم نہیں ملتا، کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں جس میں کوئی غلط کام کرنا پڑتا ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک ہمیں یہ واقعہ جو ہے نا وہ کسی لیکچر میں مجھے سننے کو ملا، کہ ایک ایسی جاب جس کی سیلری بہت زیادہ تھی، ان کے ساتھ انہیں جو ہے نا وہ چائنا یا کسی ایسے ملک میں جانا پڑا جہاں پر نا انہیں وہاں پر جو کام انہیں کہا جاتا وہ کرنا ضروری تھا، جیسے انہیں شراب پینے کی دعوت دی گئی، اور یہ کہ ہر فرد کے ساتھ ان کے باس بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے، اور ساتھ وہ شراب کا جام آفر کر رہے تھے، اور کچھ بہت سارے لوگوں نے صرف اس لیے کہ ان کی جاب نہ چلی جائے مسلمان ہوتے ہوئے شراب پی۔ اور ایک صاحب یہ کہتے ہیں جنہوں نے یہ واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کہ مطلب میرے اپنے دماغ میں گھوم گیا کہ میں جاب چھوڑتا ہوں اور اتنے ملینز کی جاب ہے میری، تو میں کیا کروں گا، میں اپنی فیملی کیسے رن کروں گا؟ تو ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تھام لیا، اور انہیں اس بات کی توفیق دی کہ وہ انہوں نے شراب پینے سے انکار کر دیا، اپنی جاب چھوڑ دی۔ ہوں تو اپنے دین پر ہم نے مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ سورہ کافرون ہمیں غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت سے، کسی اور کی بندگی سے، کسی اور کی بات ماننے سے بچنے کی ہدایت دیتی ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت یعنی ایک ہونے کو اور اس کی صفات کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ دونوں صورتیں ایمان کی مضبوطی اور سچے عقیدے کی تعلیم دیتی ہیں۔ ان دونوں صورتوں سے محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ یہ دونوں صورتیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ سورۃ الاخلاق، ہاں ایک بات ہم لکھنا بھول گئے بچوں، کمپیرزن میں، آپ بتائیں ذرا کون سی بات کسی کے ذہن میں آئی؟ کون سی بات بولے ہم؟ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، اور سورہ کافرون ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے نا؟ یہ بات ہم ادھر کمپیرزن میں لکھنا بھول گئے۔ اچھا، کوئی سوال ہو تو پوچھتے ہیں۔ میں نے آج گراف والا کام کروانا تھا، پھر میں نے اس لیے نہیں کرایا کہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا، تو آج ہم نے کمپیرزن بھی کرنا تھا اور سورہ کوثر بھی پڑھنی تھی۔ اب ہمارے کچھ ہی دن رہ گئے دورہ قرآن کے، تو ہم نے کچھ اور صورتیں کور کرنی تھی، خاص طور پر آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے ہم نے سورۃ القدر پڑھنی ہے، تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں جو ہمارے لیے اسپیشل نائٹ ایک چھپا کے رکھی ہے وہ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کیسے تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ مل کے کریں گے۔ تو ذرا بتائیں نا، کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیں، ورنہ پھر ختم کرتے ہیں کلاس۔ ہاں جی، خیر النساء، آپ نے پوچھنی ہے پوچھیں۔ میم حوض کوثر سے پانی پینا ضروری ہے؟ بیٹا یہ تو ایک آنر ہے، ضروری نہیں ہے، مطلب یہ تو ہر کوئی چاہے گا کہ وہ وہاں سے پیے۔ ایک تو وہ اس کی لذت بہت زیادہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس جیسا ذائقہ کبھی انسانوں نے چکھا نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ایک آنر ہے، دیکھیں یہ ایک آنر ہے نا کہ آپ کے لیے کوئی آپ کا ٹیچر کچھ کرے، یا آپ کے لیے کچھ جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے آپ کو کچھ کھانے کو دے، تو اللہ کے نبی وہ جام، وہ مشروب، وہ ڈرنک آپ کو پیش کریں گے، اٹس این آنر، اور اتنا بڑا آنر، اور پھر وہ تو مزے کا ہی بہت ہے۔ اور جو اس سے محروم رہ جائیں گے وہ تو سمجھو جنت سے بھی محروم رہ گئے۔ جنہوں نے اپنے دین میں ملاوٹ کر دی، اس میں کچھ اور باتیں شامل کر لی، کچھ اور ٹرینڈ شامل کر لیے، خدا نخواستہ، وہ تو اللہ کے غضب کے بھی مستحق ہے نا ساتھ ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، پہلی ناراضگی وہیں پہ فیس کرنی پڑ جائے گی کہ اللہ کے نبی انہیں پہچانیں گے ہی نہیں، انہیں کہیں گے کہ یہ میں، انہوں نے میرے دین میں جو میں نے دین انہیں لا کے دیا تھا اس میں کچھ اور شامل کر دیا۔ ہوں لیکن ٹیچر مگر وہ شامل کر کے اگر دوسرے کو بتائے تو وہ تو آگے پھیل دے گی بات، ہاں تو پھر بالکل۔ تو اور لوگوں کو بھی گناہ ملے گا۔ ہاں یہ آپ نے بہت اہم بات بتائی، اس طرح اور لوگوں کو بھی گناہ ملے گا، اس طرح تو گناہ ملٹیپلائی ہوتا جائے گا۔
जो कोई दीन में नई नई बातें शामिल करे और उसको उसको देख के फिर दूसरे लोग वैसे करें, तो जाहिर है कि उसका गुनाह उसको भी जाएगा, उसका गुनाह मल्टीप्लाई होता जाएगा। जितने लोग उसको और उस अगले वाले लोगों को देख के गुनाह करेंगे, उतना गुनाह उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको ऐसी बात से बचाए। दीन भला किसी का। उनको उनको नहीं गुनाह होगा। उनको भी होगा, उनको भी होगा बेटे। इसी तरह कोई जो हमें देख के नेकी करेगा, हमारी दावत पे नेकी करेगा, हमारे बुलाने पे जैसे नमाज पढ़ना है, हमारे बुलाने पे कोई नेक काम करना है, जैसे आप दौरा कुरान का लिंक आगे शेयर करते हैं अपने किसी फ्रेंड से और उसे कहते हैं यार आप भी लेना, हम भी दोनों मिलके अच्छी बातें सुनेंगे, फिर आगे ये जो इसे सुनिए वो आगे बताएंगे, उससे आपकी नेकी मल्टीप्लाई होती है। ठीक है ना। चलिए क्लास को खत्म करते हैं। कोई सवाल और भी दिन में है तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें, और डाटा साइंस का काम भी करके भेजें। ग्राफ वाला काम समझ में आया था, डाटा इलस्ट्रेशन का। डाटा को हमने ड्रॉ करके देखा था। चले आइंदा क्लासेस में हम करेंगे इंशाल्लाह इसको। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।